اللہ رب العزت کے حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورام حضور سیدی و مولائی واقعی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالیٰ میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، پچھلے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ مبارکہ سورۃ القصص شریف کے متحد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر خیر کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں۔ ابتدائی طور پہ فرعون کے دور کے چند علامات جن برائیوں کے اندر وہ ملوث تھا ان کے بارے میں سنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر اسی اسلوب کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون زمین میں متکبر ہو گیا تھا، غرور کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اور ایک بڑا ظلم جو فرعون بنی اسرائیل پہ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہ کان من المفسدین، بے شک وہ بڑا فسادی تھا۔ بچوں کے ذبح ہونے کا ایک سبب جو البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشہور واقعہ کہ جب آپ اپنی زوجہ مکرمہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کو لے کے ملک شام سے مکہ المکرمہ کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں مصر سے گزرتے ہوئے جب چند دن قیام ہوتا ہے تو اس وقت کا جو فرعون مصر تھا اس نے حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ اس نے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی عزت کو محفوظ فرما لیا، مگر یہ واقعہ مصر کے فرعونوں کی حکومت کے ٹوٹنے کا سبب بن گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جاتے ہوئے یہ فرما گئے کہ ان قریب میری اولاد میں سے ایک بچہ آئے گا جو مصر کے فرعونوں کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی پتہ لگی کہ قوموں پہ عذاب اسی وقت آتے ہیں، سابقہ ادوار میں اگر دیکھیں کہ قوموں پہ عذاب اسی وقت آئے جب قوموں نے اللہ کے نبیوں کی گستاخیاں کی، وگرنہ جب تک وہ بت پرستی کے اندر مبتلا رہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا۔ لیکن جب نبی آئے
انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، حتیٰ کہ گستاخیاں کی، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا اور اللہ پاک نے قوموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں تو یہ جو بستیاں تباہ ہوتی ہیں، یا یہ جو معاملات کسی بستی پہ یا کسی قوم پہ یا کسی علاقے پہ کسی عذاب یا وبا یا کسی تباہی کی صورت کے اندر آتے ہیں، تو ان کے پیچھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کی گستاخی ضرور نظر آئے گی، کہ وہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا دل دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بندوں کے ساتھ کوئی غلط رویہ رکھے۔ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اور حدیث پاک کے اندر دو جگہوں پہ اعلان جنگ ہوا۔ ایک اس بندے سے اعلان جنگ کیا گیا کہ جو سود خور ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر تم سود کھانے سے نہیں رکتے تو پھر اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ اور دوسرا حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ وہاں پہ یہ تھا کہ جو یہ کرتا ہے نا، اگر نہیں رکتے سود سے تو پھر اعلان جنگ کرو، یعنی مجھ سے لڑو پھر۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے پھر میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وہاں پہ یہ تھا کہ بندو تم اعلان جنگ کرو، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کی عزت اور ان کی حرمت پہ بڑا جلال آتا ہے۔ تو یہی واقعہ سبب بنا مصر کے فرعونوں کی حکومت کے ٹوٹنے کا۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات کہہ دی نا، تو بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی ان قریب ہم میں سے ایک بچہ آئے گا کہ جو فرعون کی حکومت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ یہ بات چلتی چلتی فرعون تک بھی پہنچ گئی، اور پھر انہی دنوں میں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، اور اس آگ نے قبطیوں کے تمام گھروں کو جلا دیا ہے، اور بنی اسرائیل کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے صبح اٹھ کے کاہن بلائے کہ تعبیر بتاؤ، تو کاہنوں نے تعبیر یہ بتائی کہ ان قریب بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تو اب اس نے اپنا تخت بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے اب ہیلے تراشنے شروع کیے۔ دیکھیں نا، آج بھی یہ حکومت بچانے کے لیے لوگ کیا کیا ہیلے نہیں کرتے۔ قتل و غارت کی جاتی ہے، بے گناہ جانوں کو قتل کیا جاتا ہے، املاک کا نقصان کیا جاتا ہے، طرح طرح کے ساتھ فتنے برپا کیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ ہماری حکومت بچ جائے، ہمارا تخت بچ جائے، اور تخت بچتا تو نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بادشاہی تو ہمیشہ کی میری ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہوں چند دنوں کا اقتدار دے دوں، جس سے چاہوں چھین لوں، جس کو چاہوں عزت عطا کر دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ بے پرواہی ویگ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجا والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے۔ وہ چاہے تو فقیروں کو بادشاہ کر دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کو فقیر کر دے۔ وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا اور تیری بادشاہی بھی کیا۔ بس یہ خدا بندے قدوس کے معاملات اور اس کے کاموں کے آگے بندے کا اختیار نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ بادشاہی میری رہے، اللہ تعالیٰ چند دن کا اقتدار دے دے نا، تو وہ اپنی فنا کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ یہی کام فرعون کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کا اقتدار دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کے اندر ناکام ہوا، تو اب اس نے اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے ہیلے تراشنے شروع کیے۔ کہ اس نے کہا کہ بھئی اگر وہ بچہ پیدا ہونا ہے ابھی، تو پھر میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔
بھائی بیوقوف کو پتہ نہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر کون روک سکتا ہے اس کے ارادوں کو. لیکن اس نے کہا جی میں بچے نہیں پیدا ہونے دوں گا، اور نسل کشی بنی اسرائیل کی اس نے شروع کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے بنی اسرائیل جو تھے ان کو انہوں نے فرعونیوں نے قبطیوں نے کمی بنا کے رکھا ہوا تھا، نیچ کام ان سے کروایا کرتے تھے، صفائی کا کام، اینٹیں بنانے کا کام اور اپنی عمارتوں کی تعمیر کا کام، جتنے چھوٹے چھوٹے کام تھے سب بنی اسرائیل سے کروایا کرتے تھے. اور خود جو ہے وہ عزت بظاہر دنیا کے جاہ و جلال کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے. اور یعنی یہ دو طبقے تھے، ایک بڑا کمزور طبقہ تھا جو دب کے رہ رہے تھے، دوسرا طبقہ صاحب اقتدار تھا کہ جو بادشاہ تھے یا وزیر تھے یا مشیر تھے یا عہدے دار تھے، یعنی ادھر طاقت تھی ادھر کمزوری تھی. وہ مال و دولت والے تھے، یہ غریب تھے، ان کے پاس دنیاوی اسباب تھے، یہ ظاہری طور پہ بغیر اسباب کے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، فرمایا دنیا کی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ ساری طاقتیں ایک طرف ہیں اور دوسری برادری تو بڑی کمزور ہے. فرمایا دنیا کی نظر ان کی کمزوری کو دیکھ رہی تھی اور اللہ ارادہ فرما چکا تھا. وَنُرِيدُ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان کمزوروں پہ ہم احسان کریں جن کو قبطیوں نے زمین کے اندر بڑا کمزور بنا کے رکھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ ارادہ کیا تھا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ پاک فرماتا ہے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو امامت دیں، بادشاہی دیں، اقتدار دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور فرعونیوں کے تخت کا ان کمزوروں کو وارث بنا دیں. اب ظاہری اسباب بالکل برعکس تھے. عقل کام نہیں کرتی کہ بھئی اتنا لشکر، اتنا مال و دولت، اتنی فوج، اتنے سپاہی، اور ان کے ہاتھ ہوتے ہوئے ایک طرف بنی اسرائیل جو بڑے کمزور ہیں جن کے کام بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. بھئی یہ جو چھوٹا طبقہ بظاہر یہ کیسے اتنے بڑے اقتدار تک پہنچے گا؟ اور فرعون کی بادشاہی بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی. آج تک جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی آج بھی انسانی عقل حیران ہے کہ اس وقت فرعونوں نے مصر کے اندر جتنی ترقی کر لی تھی، اور بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بجلی بھی بنا لی ہوئی تھی، اور وہ آج کے دور کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی سہولیات ہیں وہ ان کے پاس موجود تھیں. اگر آپ بغور آثار قدیمہ کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں تو مصر کے جو وہاں سے آثار قدیمہ برآمد ہوئے اور ان کی دیواروں پہ جو نقش نکلے اور جو تصویریں وہاں سے ملی ہیں ان میں ہیلی کاپٹر کی تصویریں بھی موجود ہیں، وہاں ہوائی جہاز کی تصویر بھی موجود ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کا جدید انسان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہم سے کچھ قدم آگے تھے، جہاں ہم آج پہنچے ہیں وہ ہم سے اس سے بھی آگے پہنچ چکے تھے. تو بارکیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا اقتدار تھا یار، اس سے بڑا اقتدار آپ اندازہ کریں کہ یہ یورپ کے پاس جو مال و دولت ہے نا، اس کا اکثر حصہ جب مصر کے فرعونوں کی قبریں انہوں نے الٹی تھی نا، اور ان کی قبروں سے جو سونا برآمد ہوا تھا، یہ ان کے پاس مال و دولت تو تب سے آیا ہے، وگرنہ یہ تو کنگال تھے، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں تھا. یہ مصر کے آثار قدیمہ پہ تحقیق کرتے ہوئے جب انہوں نے اس وقت کے فرعونوں کی قبروں کو جو ہے وہ کھولا تو وہاں سے ان کو مال و دولت کے ڈھیر نظر آئے. یعنی جب مرتے تھے تو تب بھی مال و دولت کے ڈھیر اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور ان کی قبر میں ان کے ساتھ ان چیزوں کو دفنایا جاتا تھا. تو یعنی وہ چھوٹی بادشاہی نہیں تھی. اصل جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، بڑے بادشاہ تھے، بڑا جاہ و جلال تھا، بڑا روب و دبدبا تھا، اور دوسری طرف بڑے کمزور سے لوگ تھے، سادہ سے درویش سے، جو سادہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے، پکے مکان بھی نہیں تھے، اور بڑا جب وہ سادگی والی زندگی تھی ان کی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک طرف طاقتیں تھیں اور ایک طرف ان کمزوروں کے ساتھ خدا تھا. اور جس کے ساتھ خدا ہو تو جیلم کے بابے نے کہا تھا تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی،
جب خدا ساتھ ہو تو پوری کائنات کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں تو خدا کے ارادوں کو کوئی بدل سکتا؟ اچھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم کمزوروں کو اقتدار دیں گے۔ فرعون اپنی طاقت کے گھمانڈ کے اندر اس نے یہ چاہا کہ میں وہ بچہ پیدا ہونے سے روک دوں، اور پھر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ سرکاری طور پہ ایک فرمان جاری ہوا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی صرف میں نے عرض کی نا، اپنی بادشاہی بچانے کے لیے، اپنا تخت بچانے کے لیے، اور تخت رہتا نہیں ہے، سدا سلامت راج اوسیدا تے اس نو سب سلامی، سدا بادشاہی رب کی ہے، کسی کی بادشاہی نہیں رہتی۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، اور کوئی بھی یہاں پہ نہیں رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان کمزوروں کو زمین میں اقتدار عطا کر دیں، اور ہم وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ فرعون بھی دیکھے، حامان بھی دیکھے، اس کے لشکری بھی دیکھیں، اور پھر یہ ہوا فرعون غرق ہوتا ہوا، حامان ڈوبتا ہوا، فرعون کا سارا لشکر پانی کی تہوں کے اندر غوطے کھاتا ہوا، دوسری طرف بنی اسرائیل کی عزتوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تباہ ہو رہے تھے، اللہ پاک ان کو عزتیں عطا فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم نے چاہا کہ ہم فرعون کو بھی دکھائیں، حامان کو بھی دکھائیں، اس کے لشکر کو بھی دکھائیں، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس کا ڈر ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ بچہ نہ آ جائے جو ہماری شاہی کو الٹ کے رکھ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم وہ بچہ بھی ان کو دکھائیں گے، ہم ان کو ڈوبتا ہوا بھی دکھائیں گے، ہم ان کو عزتیں عطا کرتے ہوئے بھی ان کو دکھائیں گے۔ اور اللہ پاک کے ارادے ہمیشہ غالب ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف بظاہر بڑا کمزور طبقہ، دوسری طرف بڑا طاقتور طبقہ، حکومتوں کے ارادے یہ تھے کہ بنی اسرائیل کو کمزور رکھا جائے، اللہ پاک کے ارادے یہ تھے کہ بنی اسرائیل کو اقتدار عطا فرمایا جائے، اور غالب ہمیشہ رب کے ارادے ہوتے ہیں۔ اب چند سالوں کے اندر جب سرکاری طور پہ یہ حکم نامہ جاری ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 لڑکے قتل کیے گئے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا نہ ہوں، ان کو جب وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس ایک بچے کے قتل کے ارادے سے فرعون نے سرکاری طور پہ 70,000 لوگوں کو قتل کیا، 90,000 عورتوں کے حمل گرائے گئے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور جب اب ہوا یہ، جب 70,000 بچے قتل ہو گئے، اللہ رب العزت کی حکمت ایسی ہوئی کہ بنی اسرائیل کے بوڑھوں کے اندر کوئی بیماری آ گئی، اور وہ جو بوڑھے تھے نا وہ کثرت کے ساتھ ان کی اموات ہونے لگی۔ اب حامان اور جتنے وزیر مشیر تھے سب فرعون کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ جس کثرت کے ساتھ ہم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اسی کثرت کے ساتھ بوڑھے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں عنقریب ہمیں کرنے پڑیں گے۔ بھئی بنی اسرائیل اگر سارے قتل ہو گئے، ان کے بچے جوان نہ ہوئے، تو پھر ہمارے یہ چھوٹے کام کون کرے گا؟ تو اب انہوں نے فرعون نے کہا بھی پھر مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو حامان نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال بچوں کو چھوڑا جائے، یعنی 1 سال قتل کر دیا، یعنی بے وقوفی کی انتہا دیکھیں نا۔ بھئی جس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا وہ اس سال پیدا نہیں ہو سکتا جس سال یہ بچے قتل نہیں کریں گے؟ لیکن پھر یہ بھی تو میرے مالک کی حکمتیں ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ یہ پھر ہمارے مالک کے ارادے ہیں نا۔ لیکن بارکاف دیکھیں کہ ابتدا ہو گئی فرعون کے ارادے ٹوٹنے کی، اور خدائے وحدہ لا شریک کے ارادے پورے ہونے کی ابتدا یوں ہوئی کہ فرعون نے ابتدائی طور پہ اپنا ارادہ بدلا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، دوسرے سال کے بچوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ جس سال بچے زندہ رہنے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے، یہ 3 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی جس سال بچوں کے زندہ رکھنے کا حکم تھا قتل نہیں ہو رہے تھے،
اس سال حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، اور جس سال بچے ذبح ہونے کا آرڈر تھا اس سال حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے۔ اور علماء نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ 1000 سپاہی پولیس والے اور 1000 دائیوں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے بنی اسرائیل کے علاقوں کے اندر گشت کے اندر رہنا ہے، اور جس گھر کے اندر بھی بچہ پیدا ہونے کی کوئی خیر خبر ہو، دائیاں گھروں کے اندر گھس جاتی تھیں، جا کے خیر خبر لیتی تھیں۔ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا اس گھر میں نشان لگایا جاتا تھا، اور پھر جب ماہانہ طور پہ اس گھر کا وزٹ کیا جاتا تھا، اور جس مہینے کے اندر بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوتا تھا اس مہینے تو وہ ڈیرے ہی ڈال لیتے تھے، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا، اگر لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ چھوڑا جاتا، اگر لڑکا ہوتا تو وہیں پہ چھری چلا کے اس کو جب وہ گردن جدا کر دی جاتی اور اس کو قتل کر دیا جاتا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا نا، فرعون کو اس کے کانوں نے بتایا کہ یہ سال ہمیں لگتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش کا سال ہے۔ اب اس نے کہا کہ سختی زیادہ کر دو، تلاشی کثرت کے ساتھ لو، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ بڑی سخت تلاشی لی جائے۔ اب تلاشی بھی سخت ہو رہی ہے، اب فرعون کی طرف سے سختی بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کو اللہ پاک نے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، کائنات کی کون سی طاقت اس کو روک سکتی ہے۔ اب ارادہ خدا بندی ظاہر کچھ اس طریقے سے ہوا کہ جب اما پاک جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھیں، ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، تو اما پاک کے بظاہر جسمانی آثار کچھ ایسے نہیں ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے پتہ لگتا کہ بھئی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس طریقے سے پہلا پردہ ڈالا کہ جب دائیاں آتی تھیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ اس مائی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اور ان دائیوں میں سے ایک دائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی اماں جی کی سہیلی تھی، اور وہ کثرت سے اما پاک کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اما پاک کے گھر کے اندر آیا کرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اما پاک نے اپنی بڑی بیٹی جن کا نام مریم بنت عمران تھا ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے اس عورت کو بلا کے لاؤ، وہ دائی۔ جب وہ آئی تو اما پاک نے فرمایا بھی مجھے آج تمہاری ضرورت ہے، آج میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی۔ وہ دائی کہتی ہے کہ ارادہ میرا یہ تھا کہ میں بچے کو قتل کر دوں گی، ابھی باہر سے سپاہیوں کو بلاؤں گی، بچے کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی، بچہ قتل کر دوں گی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ بس جو ہی بچہ پیدا ہوا اور بچے کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس دائی کے جسم کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا جلال ایسا تھا کہ دہشت کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکی، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کے نہ تیریاں تک کے داماں میں مرید ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا نا، کہنے لگی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی اماں جی کو کہنے لگی کہ ارادہ تو تھا کہ اس بچے کو قتل کروا دیتی، لیکن کیا کروں، اتنا سونا ہے، اس کی محبت ایسی میرے دل میں بیٹھی ہے کہ آج تک نہ اپنی اولاد سے ایسی محبت ہوئی ہے، نہ کسی اور سے میں نے اتنی محبت کی ہے جتنی محبت مجھے اس بچے سے ہو گئی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں اس کا سبب بیان کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ شریف کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ کلیم ہم نے اپنی محبت تجھ پہ ڈال دی ہے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال کے بھیجے پھر کائنات کا ہر فرد ہی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہی محبت اللہ کے ولیوں کے چہروں پہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے چہروں پہ ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ مخلوق ان کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ حدیث پاک میں پوچھا گیا نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اللہ کے ولی کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ان کے چہروں کی علامات ایسی ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، اس دائی نے دیکھا، لیکن وہ جو ارادہ لے کے آئی تھی نا وہیں پہ ختم کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ اب نہیں قتل کروں گی، اور پھر اماں جی کو مشورہ دینے لگی کہ مائی صاحبہ اس کا ارادہ دھیان رکھنا، دشمن بہت زیادہ ہیں، کہیں اس کو کوئی قتل نہ کر دے۔
اب جب دائی باہر نکلی، جاسوسوں کو شک ہوا، جو فرعون کے جاسوس تھے، کہ بھئی اس گھر سے دائی نکلی ہے، خیر ہو۔ اب سپاہی فوراً تلاشی کے لیے آئے، جاسوسوں نے سپاہیوں کو جا کے خبر دی، سپاہی تلاشی لینے کے لیے آ گئے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے امتحان، ادھر سے سختی اتنی ہے اور پھر ادھر سے اللہ رب العزت کی حکمتیں دیکھیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت دکھانے پہ آئے تو پھر کس کس طریقے سے محفوظ فرماتا ہے کہ جاسوسوں نے خبر دی، پولیس والے اکٹھے ہو کے تلاشی لینے کے لیے آگے، دروازے پہ زور سے دستک دی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بڑی ہمشیرہ جو تھیں، انہوں نے جب دیکھا تو اماں جی کو کہنے لگیں کہ پولیس والے آ گئے ہیں باہر۔ تو اماں جی اب کیا کریں؟ تو آپ فرمانے لگیں بچے کو چھپا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کپڑے میں لپیٹ کے، تندور جل رہا تھا، تندور میں ڈال دیا۔ باہر پولیس والوں کو دیکھے نا، بچی تھی، حواس قائم نہ رہ سکے، جلدی جلدی میں جب وہ یہ نہ سوچ سکی کہ میں کہاں پہ چھپاؤں، بچے کو کپڑے میں لپیٹا، جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ پولیس والے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دائی کدھر آئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی فرمانے لگی میری دوست تھی، مجھے ملنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بچہ تو نہیں ہے اس گھر میں؟ تو فرمانے لگی کہ نہیں، کوئی بچہ نہیں۔ اور انہوں نے تلاشی لینی شروع کی۔ جب تلاشی لی تو ہر طرف سے تلاشی لی، تندور تو جل رہا تھا، اس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، انہوں نے اس کی تلاشی لینا گوارا ہی نہیں کیا اور نہ ان کا ذہن اس طرف گیا، وہ ادھر ادھر سارے گھر کی تلاشی لے کے باہر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ جب باہر گئے تو اماں جی اپنی بیٹی کو فرمانے لگیں، فرمایا کہ بچہ کدھر ہے، تمہارا بھائی کدھر ہے؟ تو آپ کی ہمشیرہ کہنے لگیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کدھر چھپایا ہے، جب پولیس والے آئے تو میرے تو حواس ہی قائم نہیں رہے، میں نے جلدی جلدی پتہ نہیں کہاں پہ رکھ دیا۔ اتنی دیر میں تندور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ کی بہن دوڑتی ہوئی گئی اور جا کے تندور میں دیکھا تو اللہ کا نبی مسکرا رہا تھا۔ وہ جلتے ہوئے تندور کے اندر بھی اگر چاہے تو اپنے بندوں کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ وہ یار ہماری مشکلیں کوئی بڑی ہیں، ہم کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تھوڑی سی آزمائش آ جائے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی آزمائش ہے جو اللہ رب العزت کے نبیوں، پیغمبروں، اللہ کے ولیوں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پہ آئیں۔ جلتے ہوئے تندور میں ڈالا، لیکن جب ایمان کامل، اور پھر اللہ کے نبیوں کے جسم تو مٹی نہیں کھاتی، آگ نے کہاں کھانے۔ وہ حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پہ حرام کر دیا، اللہ کے نبیوں کے جسموں کو جلا نہیں سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، یہی سورہ قصص شریف کی اگلی آیہ مبارکہ، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں پہ وحی کی۔ لفظ وحی کے ہیں، لیکن یہاں پہ وحی وہ مراد نہیں ہے جو نبیوں پہ ہوتی ہے، یہاں پہ الہام ربانی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں کے دلوں پہ القاء کر دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد وحی نبوت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص ارادہ ہے اللہ رب العزت کا، وہ خاص باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، لیکن وہ کلام کرنے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی کے ساتھ کلام کیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیا ان ارضعی، کہ اپنے بچے کو بے خوف ہو کے دودھ پلاؤ۔ یعنی دیکھیں نا، اب خطرہ ہو کہ میرا یہ بچہ مجھ سے چھین جائے گا تو مائیں نا دودھ نہیں پلاتی، پھر بھی یہ پریشانی میرے لیے بھی ہوگی، بچے کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی کے دل میں یہ بات ڈالی، بے خوف ہو کے دودھ پلاؤ۔ اب یہ ارادہ، یہ وسوسہ خیال دل کے اندر آیا بھی اگر یہ بچہ جدا ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دل میں یہ بات ڈالی، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فرمایا کہ جب تیرے دل میں کوئی خوف آ جائے نا، یعنی پولیس آ جائے یا کوئی خطرہ ہو اس قسم کا، تو اس بچے کو دریا میں ڈال دے۔ کہاں آگ سے بچایا، اب دریا میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر یا اللہ پھر تو یہ دودھ چھوڑنے کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، چھوڑنے نہیں دیں گے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کوئی خوف نہیں کرنا، کوئی غم نہیں کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ،
ہم اس موسیٰ کو دوبارہ تیری طرف پلٹا کے لائیں گے، اس کو دودھ تو ہی پلائے گی۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کائنات کی ساری طاقتیں ایک طرف ہیں، لیکن مالک کائنات کا ارادہ یہ ہے کہ تو بے خوف ہو کے دودھ پلا۔ اگر پولیس والوں کا خطرہ ہو اس کو دریا میں ڈال دے، یا اللہ دریا میں ڈالوں گی ڈوب جائے گا، فرمایا نہیں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، فرمایا ہم پلٹا کے تیری طرف لائیں گے۔ یہ کائنات میں کسی مائی کا دودھ نہیں پیے گا، دودھ تیرا ہی پیے گا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ۔ اب 4 مہینے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اماں جی کے گھر میں رہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ 4 مہینے آپ روئے نہیں، یعنی آواز نہیں نکالی کہ ہمسایوں کو بھی پتہ لگے کہ اس گھر کے اندر کوئی بچہ موجود ہے۔ 4 مہینے لگاتار آپ روئے بھی نہیں، کوئی آواز بھی نہیں نکالی، اور 4 مہینوں کے بعد آپ نے رونا شروع کیا۔ اور جب اماں جی کو خطرہ محسوس ہوا کہ بھئی اب ارد گرد کہیں خبر پہنچے گی، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس گھر کے اندر بچہ ہے، تو اب اماں جی نے وہی جو حکم خدا بندی تھا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خوف آ جائے اب اس کو دریا کے اندر ڈالنا ہے۔ اماں جی ایک بڑھئی کے پاس گئیں، ترخان کے پاس گئیں، اور جا کے کہنے لگی مجھے نا ایک صندوق تابوت چھوٹا سا تیار کر کے دو۔ تو وہ بڑھئی کہنے لگا کہ مائی تو نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں آپ نے نا جو بات تھی وہ سچ سچ بتا دی، فرمانے لگیں کسی سے ذکر نہ کرنا، چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل کا تھا بڑھئی۔ آپ نے کہا کسی سے ذکر نہ کرنا، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی تک وہ قتل نہیں ہو سکا، پولیس والوں سے بچا ہوا ہے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو تابوت میں لٹا کے دریا کے اندر بہا دوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ فرما لے گا، اور وہ تیرتا ہوا کسی ایسے علاقے کے اندر چلا جائے گا جہاں اس کو جو ہے یہ قتل ہونے کا معاملہ نہیں ہوگا، اور وہ بچ جائے گا۔ اب بڑھئی اس نے وقتی طور پہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا کسی کو، لیکن جو ہی اماں جی باہر نکلی نا اس کے دل کے اندر شیطان آ گیا، ایک نیا فتنہ، ایک نئی آزمائش۔ اب یہ سیدھا نا اپنی دکان کو تالا لگایا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا جو فرعون کا تھانہ تھا۔ بھئی جہاں خدا کا قانون نہ ہو وہ فرعونی تھانہ ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ جب وہ پہنچ گیا وہاں پہ سیدھا تھانے پہ پہنچا، جو اس وقت کا وہاں پہ کوئی تھانے دار تھا، اس کو جا کے نا اس نے ارادہ کیا کہ میں بتاؤں کہ عمران جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا جی تھے، چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، حالت یتیمی میں آپ نے پرورش پائی، کہ اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابھی جا کے وہاں پہ بولنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی، گونگا ہو گیا، لیکن بعد پھر نہیں آیا، کیونکہ انعام کا لالچ تھا نا۔ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جو بچہ بچ جائے نا، جو خبر دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ یہ انعام کے لالچ کے اندر پہنچ گیا، اب زبان بند ہو گئی، گونگا ہو گیا، بعد پھر نہیں آیا، پھر اشاروں سے ان کو سمجھانے لگا۔ اب اشارے، ایک بندہ ہو نا گونگا ہی، اس کو تو اشاروں کا پتہ ہوتا ہے، اب جو بندہ ساری زندگی بولتا ہے اس سے اشارے ٹھیک ہوتے نہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بڑا ہی مشہور تھا، وہ زبان اس کی تھی، لوگوں کو پتا تھا یہ گونگا نہیں ہے۔ اب پولیس والوں نے دیکھا نا اشارے کر رہا ہے اور ہاں ہاں کر رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، انہوں نے خوب پھینٹی لگائی اس کی چھترول کی اور تھانے سے باہر نکالا۔ اب مار کھا کے گھر گیا تو زبان ٹھیک ہو گئی، پھر شیطان آیا، پھر دوبارہ پلٹ کے تھانے آیا، اور آ کے پھر جب وہاں پہ پہنچا اور ان کو بتانے لگا، اللہ نے پھر زبان بند کر دی، پھر اشاروں سے ان سے بات کرنے لگا، انہوں نے پھر پھینٹی لگائی، پھر پھینٹی کھا کے باہر آیا، اور جب جو ہے وہ گھر پہنچا تو پھر زبان ٹھیک ہو گئی۔ تیسری دفعہ جب آیا اور جب آ کے پھر شکایت کرنے لگا، اللہ نے زبان بھی بند کر دی اور آنکھیں بھی سلب کر لیں، اندھا بھی ہو گیا، گنگا بھی ہو گیا، وہی سجدے میں گرا، اللہ معاف کر دے، اب یہ لالچ میرے دل سے نکل گیا ہے، آج کے بعد یہ جو ہے وہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے اس کی توبہ پہ کرم فرمایا، دوبارہ سے آنکھیں بھی دے دیں، دوبارہ سے زبان بھی عطا کر دی۔ اب وہیں سے الٹے قدم گھر آیا، صندوق تیار کیا، صندوق تیار کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے گھر گیا، اور اماں جی کو کہنے لگا مائی صاحبہ صندوق آپ کو دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے اس بچے کا چہرہ دیکھنا ہے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اتنی شانیں اس کو عطا کی ہیں۔ مائی صاحبہ بچہ اٹھا کے لائیں، جو ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے چہرے کو دیکھا نا،
میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے القیت علیک محبۃ منی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہر نبی سونا ہوتا ہے، لیکن جس کے چہرے پہ اللہ نے اپنی محبت ڈال دی ہو وہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پاؤں پکڑ کے اس نے چوما، اپنے ماتھے پہ لگایا۔ یعنی نبیوں کے پاؤں چومنا یہ بدعت اور شرک اور کوئی گناہ والا کام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے نبیوں کے ہاتھ پاؤں کو چومنا یہ اللہ رب العزت کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا کام ہوتا ہے۔ پاؤں چومے، ماتھے پہ لگائے، اور پھر کہنے لگا، اماں جی کہنے لگی صندوق کے پیسے کتنے؟ اور کہنے لگا پیسے کوئی نہیں لینے، جو لینا تھا نا وہ میں لے چکا ہوں، انعام کے لالچ میں پہلے ہی میں بڑی مار کھا بیٹھا ہوں، 3 دفعہ تھانے سے چترول کروا کے آیا ہوں، اب میں نے پیسے نہیں لینے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ نے دعائیں دیں، یہ چلا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اماں جی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت کے اندر لٹایا، غسل کروایا، عمدہ کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، صندوق کے اندر تابوت کے اندر لٹایا، اور لٹا کے اوپر سے بند کر کے رات کی تاریکی کے اندر گئیں اور جا کے دریائے نیل کے اندر بہا دیا۔ اور یار دریا کے اندر بچے کوئی بچا کرتے ہیں؟ ابھی جب وہ دریا کے اندر ڈال کے نا یہ واپس پلٹی تو شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان نے کہا وہ اپنے بچے کو دریا کے اندر بہا ہی ہے، اگر سمندر کی مچھلیاں یا کوئی مگرمچھ یا کوئی موذی جانور اس کو کھا گیا تو پھر ابھی یہ ارادہ دل کے اندر آیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے وحی کی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ پاک نے الہام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی کے دل کے اندر یہ خیال ڈال دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو رب تیرے بچے کو جلتے ہوئے تندور سے بچا سکتا ہے، جو رب تیرے بچے کی ایسے حفاظت کر سکتا ہے وہ دریائے نیل میں بھی حفاظت کرے گا۔ اور آگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، فرمایا رات کو بہا کے آئی، جب صبح ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی رات کو وسوسے تھے دل کے اندر، جب صبح ہوئی تو سارے وسوسے دل سے نکل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی کا دل فارغ ہو، بے فکر ہو گئیں کہ بھئی اب اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تابوت جو تھا، مشہور واقعہ ہے، یہ دریائے نیل کے اندر بہتا بہتا یہ اس سمت چل گیا جہاں سے دریائے نیل کا بند توڑ کے نا فرعون کے محل کی طرف موڑا گیا تھا، اب وہاں سے بہتا بہتا فرعون کے محل کے اندر داخل ہو گیا، اور حضرت یعنی جو قتل کرنے کا حکم جاری کر بیٹھا ہے اسی کے محل کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرما رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تابوت جب محل کے اندر پہنچا، بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا وہاں موجود تھیں، فرمایا کہ جاؤ یہ تابوت پکڑ کے لاؤ۔ خادمائیں گئیں، تابوت کو پکڑا، کھولنے کا ارادہ کیا لیکن کھلا نہیں، توڑنے کا ارادہ کیا ٹوٹا نہیں۔ اصل میں حکمت خدا بندی یہ تھی اس محل کے اندر سب سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم کے چہرے پہ بی بی آسیہ کے سوا کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ خادمائیں اٹھا کے لائیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تابوت کو حضرت بی بی آسیہ پاک نے، جس کو پہلے خادماؤں نے توڑنا چاہا تو ٹوٹا نہیں، کھولنا چاہا تو کھلا نہیں، بی بی آسیہ پاک نے پکڑا اور جو ہی کھولا تو بڑی نرمی کے ساتھ کھل گیا۔ جب صندوق کھلا تو جو ہی نظر پڑی، اللہ اکبر کبیرہ، تو بس نظر پڑتے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو دیکھ کے نا بی بی آسیہ پاک سلام اللہ علیہ کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ قرآن پاک کا جو حکم ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرمایا کہ اب محل کے اندر پہنچا، فرعون کے گھر کے اندر ہی آیا، فرعون نے اس کو اٹھایا، اور فرعون نے جب اٹھایا، اللہ اس میں حکمت کیا ہے، فرمایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ فرعون کے محل کے اندر پرورش پائے اور فرعون کا تخت الٹ کے رکھ دے۔ فرعون کے گھر کے اندر ہی پلنے والا فرعون کے تخت کو الٹ کے رکھ دے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، اللہ پاک فرماتا ہے فرعون بھی، حامان بھی، اس کی ساری فوجیں بھی، اس کے سارے سپاہی بھی یہ خطا پہ تھے، ارادہ خدا بندی کے آگے کسی کی پیش نہیں جاتی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عجیب نظارہ تھا، جس کی خاطر 70,000 بچے قتل ہوئے تھے، وہ خود چل کے فرعون کے دربار کے اندر آ گیا، بی بی پاک نے اٹھایا، پھر اور جب جو ہی اٹھایا نا تو اٹھا کے فرعون کی گود میں رکھ دیا،
اور فرعون کی گود میں رکھ کے نا فرعون نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ تو بی بی پاک فرمانے لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، تو بی بی آسیہ فرمانے لگیں کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے فرعون کی گود میں رکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نے کہا میری نہیں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب اتنی بات کی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم میں اٹھایا کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، جیسے آسیہ نے کہا تھا نا موسیٰ کلیم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسے ہی اگر فرعون بھی کہہ دیتا نا میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جیسے اللہ پاک نے بی بی آسیہ کو ایمان کی دولت عطا کر دی تھی، فرعون کو بھی ایمان عطا کر دینا تھا، لیکن بدبخت رہا ابتدا میں ہی۔ اور دوسری بات یہاں رک کے میں عرض کرتا چلوں، بی بی آسیہ پاک نے کہا تھا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھ کے نہیں کہا تھا۔ ایک لوارث بچہ جو دریائے نیل کے اندر بہتا ہوا آ گیا، یہ بھی نہیں پتا کدھر سے آیا ہے، یہ بھی نہیں پتا اس کا نسب کیا ہے۔ آج کے دور کے اندر کوئی لوارث بچہ ملے تو اس کے بارے میں جو خیالات دل کے اندر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ حرام کا ہوگا اس وجہ سے لوارث ہے، لیکن ایک لوارث بچہ جو دریائے نیل کے اندر بہتا ہوا آ گیا، بی بی آسیہ کو پتہ بھی نہیں کون ہے، تو لیکن کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے۔ اگر پتہ نہ ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پھر اگر بی بی پاک کہہ دے میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے، اللہ ایمان عطا کرتا ہے، ایمان بھی ایسا عطا کرتا ہے کہ ہاتھوں میں میخیں، سینے پہ وزنی پتھر، فرعون کہتا ہے اب بھی چھوڑ دے موسیٰ کلیم کا کلمہ، تو بی بی آسیہ فرماتی ہیں جان تو جا سکتی ہے، موسیٰ کلیم کے رب کا ایمان نہیں جا سکتا۔ ایسا مضبوط ایمان نبی کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور پھر میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں نبی ہیں، پھر کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر آج کوئی امتی جو یہ ایمان رکھتے ہوئے بھی میرے آقا و مولا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں سے اعلیٰ شان والے ہیں، اگر اس پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کے اپنے انگوٹھوں کو ادب سے چوم کے آنکھوں سے لگا کے وہ کہے قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں، بی بی آسیہ نے نبی سمجھ کے ادب نہیں کیا، امتی تو اللہ کا محبوب سمجھ کے ادب کرے گا، اللہ پھر کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو بی بی آسیہ پاک فرعون کو کہنے لگیں اس کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب وہ دائیاں آئیں، آپ نے کسی دائی کا دودھ قبول نہیں کیا، اور پھر بالآخر اللہ پاک کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بڑی پاک ہے، ستھری ہے، خوشبو لگاتی ہے، میں اس کو بلا کے نہ لاؤں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی آئیں، وہ وعدہ خداوندی پورا ہوا، 2 سال اماں جی نے دودھ پلایا، پھر فرعون کے محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پرورش پائی۔ جب 2 سال دودھ پینے کے بعد جب واپس محل کے اندر پلٹ کے آئے نا تو تقریباً 3 سال کے قریب آپ کی عمر ہو چکی تھی، آپ محل کے اندر کھیل رہے تھے، بی بی آسیہ پاک نے اٹھا کے نا فرعون کی گود کے اندر لٹا دیا۔ اب اللہ کے نبی تو لوگ کہتے ہیں نبیوں کو خبریں نہیں ہوتی، نبیوں کو ساری خبریں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے نا فرعون کی داڑھی پکڑ کے زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ، اور جب تھپڑ مارا تو فرعون سمجھ گیا، اس نے کہا، کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جس کی خاطر میں نے 70,000 بچے قتل کروائے۔ اب یہاں پہ نا رک کے میں ایک بات عرض کروں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کی داڑھی پکڑی اور زور سے چپیڑ ماری۔ کس کی داڑھی جی؟ کس کی؟ فرعون کی۔ اسے پتہ لگا داڑیاں تو فرعون بھی رکھتا رہا ہے، فرعون بھی داڑھی رکھتا رہا ہے، ہم عجیب مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو کے نہیں رکھتے۔ تو اس کی داڑھی پکڑ کے چپیڑ ماری زور سے، اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے، گھبرا گیا، فوراً اٹھا، اس نے کہا بلاؤ جلاد کو، اس کو قتل کرے۔ بی بی آسیہ پاک فرمانے لگی اور نہ، یہ بچے بے سمجھ ہوتے ہیں، اگر اس نے مار دیا تو یہ لاشعوری کے اندر ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، حضرت بی بی پاک فرمانے لگی کہ بھئی بچے تو آگ اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہوتی، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اچھا پھر تجربہ کرتے ہیں۔ اس نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے ہوئے سرخ انگارے رکھے،
دوسرے تشت کے اندر سرخ یاقوت کے لال رکھے، وہ بھی سرخ یہ بھی سرخ۔ اب کہنے لگا درمیان میں موسیٰ کلیم اللہ کو چھوڑو، اگر یہ آگ کو اٹھا لے تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس نے یاقوت اٹھا لیے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب فطرتاً چونکہ یاقوت سرخ اس کی طرف رغبت ہوتی ہے اور آگ سے جو تپش آتی ہے، بچے اس سے تپش دیکھ کے ہی اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نا فطرتاً آپ یاقوت کی طرف بڑھنے کا ارادہ فرمانے لگے، اللہ پاک نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس موسیٰ کلیم ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا صبر کرو اور یاقوت کی بجائے آگ کا انگارہ اٹھاؤ۔ اب حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ پکڑ کے آگ کے انگارے پہ رکھا، اٹھا کے منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی، اور جب واپس پلٹ کے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ میری زبان وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کر کے ان کی اس لکنت کو دور فرمایا۔ یہ وہی انگارہ تھا جو بچپن کے اندر آپ نے اپنی زبان کے اندر رکھا اور اس کی وجہ سے آپ کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہوئی۔ یہ آپ ان واقعات کو بغور پڑھیں، ابھی آگے جا کے بڑی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ ایک طرف ہوتا ہے مخلوق کا ارادہ، ایک طرف ہوتا ہے میرے رب کا ارادہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو نا تسلی دیتے ہوئے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ واقعات اللہ کے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نازل فرماتا ہے۔ اے حبیب پیارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج اگر مکے والے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اللہ پاک ان قریب آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ جیسے بنی اسرائیل کمزور تھے، اللہ نے عزتیں عطا کر دیں، ایسے ہی آپ کے غلام آج کمزور ہیں، اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق